اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 305 پارٹ 305 قرآن پاک سورہ نمبر 24 24ویں سورہ النور کی آیات 35 سے لے کر 40 تک، آیات 35 to 40 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ پچھلی قسط کے آخری جو بات تھی وہ ذرا دوبارہ بیان کر لیتے ہیں جی، تو پھر آگے ساتھ ملانے کے لیے ہمیں آسانی ہو جائے گی جی۔ آخری جو بات ہم نے بتائی تھی جی، ساری چیزیں جو پیچھے کچھ مسائل بیان ہوئے تھے لونڈیوں کے بارے میں، اور جو دوسرے مسائل تھے اور غلاموں کے بارے میں جی، اور جو اس کے علاوہ جو تومتوں کے بارے میں، تو اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے یہ فرمایا تھا جی کہ ہم نے تمہاری طرف، یعنی اے پیغمبر، ہم نے تمہاری طرف یہ کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں، مطلب یہ بینات قسم کی آیتیں جو ہیں اتار دی ہیں جی، اوپن، جو ہر طرح مطلب اچھی طرح بات کو سمجھا دیتی ہیں۔ اور ساتھ فرمایا اور ان لوگوں کی تمثیل، مثال بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا جی، یہ جن لوگوں کی مثال کی بات ہو رہی ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تو وہ اگلی قسط میں آئے گی جو آج ابھی میں شروع کرنے لگا ہوں۔ اور جو پچھلے میں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری بتایا، جو بات کی تھی پچھلی قسط میں جو میں نے ذکر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بھی ہے۔ تو کھول آتے ہیں جو بالکل اوپن آتے ہیں جی، اچھی طرح سمجھ آنے والی ہیں، مثالیں بھی ساتھ دے دیں گی ان لوگوں کی جو پہلے گزرے ہیں جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ ان کے اندر آپ نصیحتیں، اس کے اندر نصیحت ہے ان دونوں باتوں میں، کھلی آیتوں میں بھی اور لوگوں کی جو مثالیں دیں گی ان کے اندر بھی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت بھی ہے۔ تو یہ بات ہم نے کر دی تھی۔ تو آج یہ جو لوگوں کی تمثیل ہے، جو لوگوں کی مثال ہے، وہ بیان ہونے لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے اس میں سمجھائیں گے جی۔ تو وہ اب ہم شروع کرتے ہیں جی۔ تو اب آیت نمبر 35 ہے جی، اس کو ہم تلاوت کر دیتے ہیں، ذرا لمبی آیت ہے، تو پھر اس کے بعد ترجمہ تفسیر اس کا کریں گے اور پھر اگلی آیتوں کا بھی، ٹھیک ہے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ آیت نمبر 35 جی تلاوت کر دیجیے۔ اب اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں جی، اور ساتھ ساتھ پھر جو تفسیر اس کی وہ بھی کرے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اوپر بھی کمنٹری کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ، اب وہ پیچھے بتایا تھا نا کہ پچھلی قسط کے مثالیں اب دی جائیں گی، تو یہ اب تمثیل، اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے اس بات کی، ٹھیک ہے جی، کہ جو مثالیں پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنی ہے، تو ان مثالوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی یہ جو مثال شروع کی ہے جی، کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ آیت نمبر 35 کے پہلے ہی، اللہ نور السماوات والارض۔ تو یہ اب تمثیل، پہلی مثال ہے جی، کیا جی؟ اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے جی۔ نور کا معنی روشنی، نور کا معنی نور بھی رکھیں آپ، ہم یوزڈ ہیں اردو والے، ٹھیک ہے جی، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں پڑتا، تو لیکن اگر شاید انگریزوں کے لیے ہو تو پھر روشنی بتانا پڑے گا جی نور کا کیا معنی ہے۔ تو اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے یا نور ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے کیا مراد ہے جی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ
اللہ کی معرفت جو ہے نا جی، اور اس پر ایمان، یہی جو ہے نا چیز، یہ اس کائنات کی روشنی ہے، اس کائنات کا نور ہے بھی، یہ اس کائنات کی روشنی ہے کہ آپ کو اللہ کی معرفت اور اس اصل ہو اور پھر اس پر ایمان آپ لے آئیں جی، تو یہ اس کائنات کی روشنی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین بھی ہے نا تو آسمان بھی ہیں تو کائنات ہوگی نا۔ اچھا جی، اب اس کو سمجھتے ہیں، ذرا تھوڑا کھولتے ہیں جی۔ اب یہ جو آسمان و زمین، ٹھیک ہے جی، سماوات پتہ ہے نا جمع ہے، مطلب ارض سنگل ہے، تو یہ آسمانوں اور زمین کی بات ہو رہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ پوری کائنات اس شخص کے لیے ایک طرح سے تو اندھیری نگری ہونی ہے جی، جو خدا کو نہیں مانتا یا مانتا ہے لیکن خدا کی جو صفات ہیں تو ان کے جو تقاضے ہیں جی، کہ اگر آپ نے وہ مانا ہے نا جی خدا کو، تو پھر اس کے تقاضے بھی کچھ ہوتے ہیں نا صفات کے، تو ان کو نہیں مانتا بھائی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حساب بھی لینا، تو آپ کہیں جی نہیں، حساب لینے والا کام اللہ تعالیٰ نے نہیں کرنا بھی، یا اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے انصاف کرنے والا، تو آپ کہیں جی نہیں کرنا، تو اس کا مطلب اللہ کو نہیں ماننا جی، تو ان کے تقاضوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اب ایسا جو شخص ہے نا جی، تو اس کے لیے تو یہ جو ہے نا جی، پوری کائنات جو ہے نا، سمجھ لیں وہ اندھیر نگری ہے جی، عالم ظلمات ہے، مطلب اندھیری جگہ ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس لیے کہ ایسا شخص نہ یہ جان سکتا ہے کہ یہ دنیا کدھر سے آئی ہے جی، کہاں سے اس کو بنایا گیا، اور نہ یہ جان سکتا ہے کہ اس کو وجود میں لانے کا مقصد، اس کی ضرورت کیا تھی، مطلب، اور نہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے جی، اس کا مقصد وجود کیا ہے، کہ اس کو کیوں بنایا گیا، جس میں مطلب کہ اس کو دنیا میں اس لیے بنایا گیا جی کہ وہ مطلق العنان ہو جی، جو مرضی کرتا پھرے اور کوئی اس کو نہ پوچھنے والا نہ ہو، یا اس کو کسی چیز کا پابند کیا گیا جی، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے کہ اس نے اس لیے بنایا گیا کہ وہ خیر کے کام کرے، یا اس کو بھی خیر اور شر کا اس کو سمجھ آئے کہ نہ ابھی کہ ان میں سے کیا کرنا ہے، کہ بھی اسے ظلم کی روش اختیار کرنی ہے یا عدل کی، ان میں سے کیا کام کرنا ہے، یہ اسے کون بتائے گا، کہ دونوں چیزیں موجود ہیں نا۔ یا تو بھی، اور پھر یہ ہے کہ بھی وہ صرف اپنے بس مفاد ہیں ان کی، وہ بس وہ پیروی کرتا رہے جو اس کی خواہشیں جی، اور کسی اس کو اچھی مطلب نصب العین کی طرف یا بھائی اجتماعی کسی فائدے کے لیے وہ کام نہ کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں جی، بس اپنا کام نکالو اور نکلو جی۔ تو ان سوالوں کے جو صحیح جواب ہے نا جی، انہیں کے اوپر کامیاب زندگی کا انحصار بھی ہے۔ تو صحیح مطلب کیا جواب ہوں گے کہ بھائی شر کے لیے نہیں آپ کو بنایا گا، آپ کو شر کے لیے مطلب نہیں بنایا گیا، خیر کے لیے کیا گیا۔ آپ مطلق العنان نہیں ہے جو مرضی کرتے پھریں، بلکہ آپ کو پابند کیا گیا، مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، بندہ نہیں مار سکتے، قتل نہیں کر سکتے، لوٹ نہیں سکتے۔ تو اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے کچھ اوپر بیان کر دی ہیں، اور عدل کا معاشرہ قائم کرنا، ظلم والے کام نہیں کرنے، اور صرف اپنے خواہشوں کو نہیں، اپنا کام نکالا اور باقی جائیں جہنم میں، نہیں، سب کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ اللہ کو سمجھیں گے بھی اور پھر اس پہ ایمان بھی لائیں گے، مطلب معرفت بھی حاصل کریں گے اور پھر اس پہ ایمان بھی لائیں گے۔ تو ان سوالوں کا جواب تب آپ کو ملے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو شخص وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جب وہ مانتا ہی نہیں ہے تو وہ ان سوالوں کا جواب کبھی پا ہی نہیں سکتا، تو وہ اس کی حالت کیا ہو جائے گی؟ بس وہ اندھیرے میں بھٹکنے والا ایک جانور ہو جائے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آخر کار ایک دن وہ چھٹی ہو جائے گی اس کے لیے، اسی جانور کی طرح وہ جانور کب تک بھٹکے گا اندھیرے میں؟ کہیں گر پڑے گا کسی جگہ اور ختم ہو جائے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب جو شخص اللہ کو اس کی صحیح صفات کے ساتھ مانتا ہے، مطلب جس طرح اللہ کو ماننے کا حق اس طرح مانتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ کائنات کا جو راز ہے نا وہ بھی پا جاتا ہے جی، کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے، اور اس کا انجام بھی اس پر واضح ہو جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ نور والی جو بات ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ان تمام سوالوں کے جواب روشن ہو جاتے ہیں، یہ نور کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ نور بھی روشنی ہے نا، تو یہ روشن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان سوالوں کے جواب، کون سے سوالوں کے؟ جن کو نہ ماننے والا جو ہے نا جی، جن کو وہ بندہ جو خدا کو نہ ماننے والا ہے وہ کبھی یاد نہیں کر سکتا، مطلب ایمان والوں کو ایمان کی روشنی مل جاتی ہے، یہی نور ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ان سوالوں کے جواب پا لیتا ہے جو اس کو پیچھے میں نے ذکر کیے ہیں۔ تو جن نہیں مانتا تو وہ کبھی بھی نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ اندھیرے میں بھٹکا ہوا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب مطلب اس کے اندر جو بھٹکا ہوا ہے جی، تو اس کے لیے دنیا جو ہے وہ تو اندھیر نگری رہتی ہے،
تو لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں جی تو نور کے ساتھ ان کی ہر چیز جگمگا اٹھتی ہے، روشن ہو جاتی ہے نا، اور اس کا ہر پہلو جو ہوتا ہے نا ایمان والوں کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ اس پوری کائنات کا جو معاملہ جی، زمین میں ہو یا آسمانوں میں ہو جی، تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے پوری روشنی میں اٹھاتا ہے، دیکھ کے اٹھاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پورے دن کی روشنی میں اٹھاتا ہے، اور جس سمت بھی جاتا ہے وہ تو خدا کی ایمان کا نور روشنی اس کی رہنمائی کرتا ہے جی۔ تو یہی حقیقت جو ہے نا جی یہاں پہ واضح ہوئی ہے جی کہ اس آسمان اور زمین کا نور اللہ ہے۔ تو اللہ نے کہا جی اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے جی کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے۔ اب خدا مطلب یہ ہے کہ اس آسمانوں اور زمین کا جو نور ہے وہ اللہ ہے، مطلب تو اللہ ان کی اس پوری کائنات کی روشنی ہے، نور ہے۔ تو جس کو پاس یہ نور ہے، جس نے یہ حاصل کر لیا جی اللہ کی نور، اللہ کی روشنی کو اس نے سمجھ لیا، تو وہ یہ جو اس روشنی میں سیدھا صراط مستقیم پر جائے گا نا، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور جو اس نور سے محروم ہوگا، جس روشنی سے محروم ہوگا، تو وہ تو اندھیرے میں اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، تو وہ تو جدھر مرضی منہ اٹھا کے چل پڑے گا اور کہیں نہ جا کے کسی گڑھے میں گر جائے گا جی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اب آپ نے بیان کر دی اس بات کا کہ پہلی جو مثال جو تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے، اس کو میں نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بھلے اس اللہ کو سمجھیں، معرفت حاصل کریں، اور ایمان کی روشنی آپ کو ساتھ ملائیں گے، جب دونوں مل جائیں گی تو پھر آپ ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو اندھے کی طرح نا جناب، اور اندھیرے میں بھی اندھے ہی رہیں گے، اور اندھیروں میں بھی رہیں گے، مطلب ویسے بھی اندھیرا ہوگا، اوپر سے آپ اندھے بھی ہوں گے، جو ڈبل اندھے ہو جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی، اس کے بعد کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے۔ اب اللہ آگے تلے اگلی جو بات سمجھانے لگے ہیں کہ یہ جو روشنی ہے نا، اس کی مثال دینے لگے کہ انسان کے دل میں اگر یہ روشنی ہو تو اس کی کیا مثال ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ آنے لگا۔ ٹھیک ہے جی، کہ اگر یہ روشنی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر روشنی ہو مطلب ایمان لے آئے ہیں، معرفت ہوگی، اللہ کی سمجھ گئے ہیں، اور ایمان کی روشنی بھی ہے، ایمان بھی قبول کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب آپ نے معرفت بھی حاصل کر لی اور ایمان بھی آپ کے پاس ہے، تو پھر اب یہ روشنی آپ کے دل میں آ گئی ہے نا، تو اگر جس انسان کے دل میں ہوگی تو اس کی آپ مثال سمجھانے لگے اللہ تعالیٰ جی۔ ترجمہ جی، اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے، مطلب وہ معرفت حاصل کر لی ہے، اللہ کے نور کو اس نے سمجھ لیا، ایمان بھی لے آیا، تو اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے۔ اب جو اس کو روشنی یہ ملی ہے اس کی مثال ذرا دے رہے ہیں، کیا ہے جی اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ ہو۔ یہ جس طرح آپ اس کو چراغ دان نہیں ہوتا کہ کسی چیز کے اندر آپ چراغ رکھ لیتے ہیں کہ وہ ہوا سے بجھ نہ جائے، کہ ادھر اس کو ہوا نہ لگے، تو وہ جس طرح یا ایون آپ موم بتی جلا کے کسی چیز کے آپ اندر رکھتے ہیں کہ بھی ہوا ہوگی باہر، تو پھر آپ کسی شیشے کے اس کو چیز میں رکھ دیتے ہیں نا کہ ہوا سے نہ پھر بجھے جی۔ تو وہاں کا ایک سسٹم ہوتا ہے، تو اس کے مطابق پھر اوپر سے تو وہ انٹر نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے جی، ورنہ سائڈوں سے اگر وہ چل رہی ہو تو پھر اس کو یہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ طاق، اس کو طاق کہتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، تو جیسے ایک طاق، تو اس کی اس روشنی کی مثال، مطلب جس اللہ کے نور جو اللہ نور السماوات والارض ہے، اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جس انسان کے دل میں ہوگی جیسے ایک طاق جس میں ایک چراغ ہو، کہ چراغ دان میں ایک چراغ ہو جی، اس چراغ دان میں آپ رکھ دیتے ہیں۔ اس کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا بھی، چراغ دان میں چراغ کے کہنے کا مطلب، تو یہ تو وہی بتا دیا کہ جی اس سے مراد جو ہے نا جی، طاق سے مراد اب یہاں انسان کا دل ہے۔ مطلب جب سمجھ لیں کہ جس طرح یہ چراغ دان ہے جس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے، تو انسان کا دل یہاں پہ مثال یہ دے دی گی کہ انسان کا دل جو ہے نا وہ ایک چراغ دان ہے، ایک طاق ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے، تو جس میں خدا کے نور کا ایمان جلا کر رکھ دیا گیا جی، جس میں خدا کے نور ایمان کا چراغ جلا کر اب اس کے دل میں رکھ دیا، خدا کے نور ایمان کا چراغ۔ اب اللہ تعالیٰ کو آپ نے سمجھا بھی، معرفت بھی حاصل کی اور ایمان لے آئے ہیں، تو یہ چراغ جلا کے آپ کے دل، آپ کا جو چراغ دان ہے اس کے اندر رکھ دیا، مطلب وہ بجھے گا نہیں۔
تو پھر کیا ہوگا جی؟ تو انسان کا ظاہر و باطن جو سامنے ہے اور جو اندر ہے وہ کیا ہو جائے گا جی؟ روشن ہو جائے گا. اس طرح روشن ہو جاتا ہے جس طرح اگر کوئی چراغ آپ گھر میں چراغ جلا کے اس کو چراغ دان میں رکھ کے تو اونچی جگہ پہ آپ رکھ دیتے ہیں نا تو اس کی روشنی پھیل جاتی ہے. تو اس طرح وہ پورا گھر روشن کر دیتا ہے. تو یہ اللہ نے مثال دی کہ جس انسان کے دل میں یہ روشنی آ جائے گی تو اس کی ترجمہ اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق جس میں ایک چراغ ہے. تو ایمان والوں کے جو دل ہوتے ہیں ان کے اندر یہ خدا کے نور کا ایک چراغ جو ہوتا ہے وہ جلا کے ان کے دل میں ہوتا ہے. تو اس کی روشنی سے پھر ہر چیز روشن ہو جاتی ہے اندر اور باہر دونوں. ٹھیک ہے جی. جس طرح مثال کے طور پہ آپ گھر میں اونچی جگہ پہ روشنی والی چیز رکھتے ہیں, بلب بھی اوپر ہی لگایا ہوتا ہے نا آپ نے, سائڈ پہ لگائیں تو آگے بندہ آ جائے تو روشنی رک جاتی ہے. تو اسی طرح کی بات ہوگی. ٹھیک ہے جی, یہ بات سمجھ آئے گی. اب آگے چلتے ہیں. اب اسی چراغ کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے دل میں ہے یا طاق میں رکھا گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چراغ شیشے کے اندر ہے. وہی بات, چراغ جو ہے وہ جو اس کو شیشے کے اندر ہے. شیشہ ایسا ہے, اب شیشے کا بتا رہے ہیں, چراغ کا تو پہلے بتا دیا تھا روشن ہے جی. اب چراغ جو ہے وہ شیشے کے اندر ہے. اب اس شیشے کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ کیسا ہے. شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی کہ وہ چراغ جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ شیشے کے اندر ہے, اور جو وہ شیشہ ہے وہ ایسا صاف و شفاف ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا. ہاں جی, ذرا سے بھی اس کے اندر نا وہ نہیں ہے کہ کوئی وہ دھیمی پڑ جائے روشنی یا کچھ صحیح نظر نہ آئے. جس طرح میں اینک پہنتا ہوں وہ اگر سامنے کوئی داغ آ جائے تو صحیح پھر نظر نہیں آتا, تو صاف رکھنی پڑتی ہے کہ بالکل کلیئر نظر آ جائے. آپ اس کا تھوڑا سا دیکھتے ہیں ذرا. اب یہ اس کے اندر اور بھی تو گہری باتیں بھی ہوتی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی معاملات ہیں نا جی, وہ ایسے تو نہیں کہ کسی انسان کا کلام تو نہیں ہے. تو چراغ شیشے کے اندر ہے. شیشہ ایسا ہے جو ایک چمکتا ہوا تارا ہے. یعنی جو خارجی اثرات ہوتے ہیں, جو برے اثرات ہیں, جس طرح ہوا جکھڑ چل رہا ہے نا تو وہ اس کو بجھا سکتا ہے نا, تو اس سے وہ محفوظ رہتا ہے. تو وہ خارجی اثرات کیا ہیں جس کے جکھڑ سے وہ محفوظ رہے گا. مطلب یہ ہے کہ جو اس کی لو ہے اس چراغ کی, تو اس کو آپ کسی فلسفے کے جناب وہ کسی فرمولے کے تحت یا اپنی خواہشات کے جو آپ کی خواہشات ہیں نا نفس انسانی کی, ان کے تحت آپ جو ان کے جو آپ سمجھ لیں ہوا کے جو جھونکے ہوتے ہیں آپ کی خواہشوں کے, یا کوئی آپ کو فلسفے کے یہاں لا کے نا رول بیان کرتا ہے, تو وہ جو جھونکے ہیں وہ اس کو منتشر نہیں ہونے دینے دیتے. وہ جو شیشہ ہے نا وہ روک لیتا ہے نا, آپ کی خواہشات کے جو جھونکے ہوتے ہیں ان کو روک دیتا ہے. تو وہ جو اس ہوا مطلب آپ جہاں ہوا سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اس کو گل کر سکتی ہیں, بجھا سکتی ہیں. تو مثال کے طور پہ یہ دے دی گئی کیونکہ وہ شیشے کے اندر ہے تو اس کی روشنی کو بجھایا نہیں جا سکتا. تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو آپ کی خواہشیں حملہ کریں گی یا آپ کو کوئی فلسفیوں سائنس کی باتیں بتائی جائیں گی کہ فار ایگزامپل کہ اللہ کہتے ہیں جی نہیں ہے جی, ہاں جی, تو وہ چیزیں آپ کو وہ جو جھونکے آئیں گے نا آپ کو وہ اس کو بجھا نہیں سکیں گی, کیونکہ وہ ایک آپ کے دل کے اندر ہے, شیشے کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی, وہ بجھا بھی نہیں پائیں گی اور وہ اپنی روشنی دیتا رہے گا کیونکہ صاف و شفاف شیشہ ہے. وہ شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا. تو مطلب یہ ہے کہ نہ وہ شیشے کے اوپر کوئی گرد وغیرہ بھی ان کی آ کے نہیں جمے گی جو اسے میلا کر دے اور پھر وہ اس کی روشنی کے لیے مشکل ہو جائے باہر آنا. نہیں, اللہ تعالیٰ جی وہ جو شیشہ ہے سمجھ لیں آج کل جس طرح اینکیں بنواتے ہیں تو وہ کیا کہ دیتے ہیں جی, وہ اس کے اوپر کوٹنگ لگتی ہے اسی طرح کی وہ اینٹی سکریچ رجسٹنس یا فلانا یہ وہ. تو وہ جو شیشہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے آپ نے بنایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ شیشہ جو وہ ایسا ہے کہ جی وہ رجسٹنس ہے اس چیز سے کہ اس کے اوپر میل نہیں جمتی, وہ ہمیشہ کے لیے صاف شفاف و کلین رہتا ہے. تو اللہ کے امان کی خدا کے نور کی روشنی جو ہوتی ہے وہ اس سے باہر آتی رہتی ہے, وہ کبھی بھی ماند نہیں پڑتی. ٹھیک ہے جی, یہ بات ہے اس کے اندر جی. ٹھیک ہے جی, تو اس کے اندر وہ کبھی بھی مانند نہیں پڑتی جی. روشنی ہر وقت آئے گی, سیم آئے گی اور فل آئے گی, 20/20 آئے گی جناب, ذرا سے بھی کم نہیں ہوگی کیونکہ وہ صاف و شفاف رہے گا آٹومیٹکلی کہ اس کا شیشہ ہی ایسا بنایا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ترجمہ ہے یہ, چراغ شیشے کے اندر ہے, شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا, فار ایور کلین رہنے والا, اس کو گندہ ہی نہیں کیا جا سکتا. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت کی ہوئی ہے. تو آج کل دنیا میں اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی تو
مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کن فیکون ہو جاتا ہے. یہ تو فضول سا کام ہے، چھوٹا سا کام ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا ہے، ہمیشہ صاف رہے گا. مطلب اللہ نے تو پوری کائنات بنا دی نا. یہ میں نے کہا فضول سا کام ہے، مطلب یہ نہیں کہ اس کو آپ غلط طریقے سے لے جائیں. مطلب ویسے تو پوری کائنات بنانا بھی اللہ کے لیے چھوٹا ہی کام ہے نا. تو میں انسانی طور پہ بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی چیز اس طرح بھی نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شیشہ ایسا بنا دیا جو صاف رہتا ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اب یہ جو اسی کی بات چل رہی ہے، اشتراک کی مثال بیان ہو رہی ہے نا اللہ کی طرف سے، تو وہ بڑی پھر گہرائی ہوتی ہے اس میں. تو اب یہ جو چراغ جل رہا ہے جی، وہ جل کیسے رہا جی؟ وہ جل کیسے رہا ہے؟ چراغ کو جلانا پڑتا ہے نا. تو پھر وہ جلا کے تو وہ قائم رہتا ہے نا، جلتا رہتا ہے. تو کون سی چیز جلا رہی ہوتی ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں جی اللہ تعالیٰ جی، فرماتے ہیں جناب یہاں پہ. اس کے بعد چراغ شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا. یہاں تک بات ہوگی. اب آگے کہ وہ جلایا کیسے. ترجمہ: وہ زیتون کے ایسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے، نہ مشرقی ہے، نہ غربی ہے، نہ مغرب کی سائڈ کا ہے. اس کی اب اللہ کی باتیں نا جی، اللہ کی باتیں وہ ہوتی ہیں، وہ بڑی گہرائی میں جانی پڑتی ہیں. اب اس سے کیا مراد ہے جی؟ پہلے تو زیتون کا ذکر ہوا جی کہ وہ زیتون کے ایک شاداب مطلب بہترین پرفیکٹ ٹری نہیں ہوتا جی، جس کا کوئی پتا بھی خراب نہیں ہے، کوئی کیڑا نہیں لگا ہوا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، 100% صحت مند جو اس کا درخت ہے وہ ہے جی. اس کے تیل سے اس کو روشن کیا جاتا ہے. اور یہ جو درخت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ شرقی ہے، نہ مشرق کی طرف ہے جہاں پہ وہ لگا ہوا، نہ مغرب کی طرف ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ جو ایمان کا چراغ ہے، جو ایک سمجھ لیں کہ انسان کی جو فطری طلب اور اس کی جو استعداد ہے جی، اس کے تیل سے اس کو روشن کیا جاتا ہے نا جی. تیل سے روشن ہوتا ہے نا. وہ آگے میں اور بھی سمجھاؤں گا. تو ایک جو تیل ہے اس کی بھی بتا دی کہ یہ آپ کے اندر ایک فطری طلب ہوتی ہے حق کی اور اس طرح کی اس کی، تو یہ اس کا تیل اس سے روشن ہوتا ہے. تو وہاں پہ زیتون کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے. تو وہ یہ جو جس سے وہ روشن ہوتا ہے، تو یہ اس کا جو درخت ہے وہ پرفیکٹ ایک درخت ہے جی، صحت مند ہے. اور وہ سب سے زیادہ صحت مند درخت وہی ہے اس باغ میں. وہ کیوں ہے جی؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ جہاں پہ یہ درخت لگا ہوا ہے، تو یہ زیتون کا جو باغ ہے اس کے بالکل درمیان میں ہے جی. کہ وہ باغ کے درمیان کا درخت ہے، اس کا تیل ہے جی، یا ان درختوں کا تیل ہے یا اس درخت کا تیل ہے جی. ٹھیک ہے جی. درمیان میں لگے ہوئے ہیں. اب درخت جو باغ ہے اس کے سائڈوں پہ بھی درخت لگے ہوتے ہیں نا، مشرقی طرف بھی لگے ہوئے ہیں، مغربی طرف ہیں، تو ان کا کیوں نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہاں پہ ہے کہ اس کا جو تیل ہے بہت زیادہ لطیف ہے اور یہ بہت زیادہ روشنی دیتا ہے جی، کیونکہ یہ درمیان کا درخت ہے. اس کی وجہ مطلب کیا ہے نا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو درخت ہے باغ کے مشرقی کنارے یا مغربی کنارے کے ساتھ نہیں لگا ہوا، باہر کی طرف نہیں ہے. اگر وہ باہر کی طرف ہو تو اس کے اوپر کیا پتہ ہوتا ہے؟ اس کے اوپر ہو سکتا ہے زیادہ دھوپ پڑ جائے جی، دھوپ سے وہ جل جائیں جی، زیادہ ہو جائے اس کے اوپر اثر. یا جب ہوا زیادہ چلتی ہے تو اس سے متاثر ہوتے ہیں، پتے گرتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کے جو باغ کے جو درمیان میں لگا ہوگا تو اس تک وہ اثرات نہیں پہنچتے جو سائڈ کے درختوں پہ نقصان سے پہنچتے ہیں. ایون چلے پولوشن ہی کر لیں، پولوشن جو ہے وہ اس کی طرف جو درمیان میں لگا سائڈوں والی جگہ جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی گندی ہوتی ہے، تو آپ درمیان میں جائیں تو وہ جگہ تھوڑی صاف ہوتی ہے. ویسے بھی آپ دیکھ لیں کوئی اس طرح کی جگہ بیٹھنے کی ہو تو وہ درمیان میں آپ جائیں گے تو بالکل صاف ہے، سائڈوں پہ آپ دیکھیں گے تو وہ گندی ہوتی ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو مطلب وہ جو دھوپ کی تمازت، گرمی اور ہواؤں کی ذات سے وہ محفوظ رہتا ہے نا، اس کو زیادہ پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ پہ آلریڈی اور چیزیں بھی لگتی ہیں جو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، حفاظت کر رہے ہوتے ہیں دوسرے درخت. تو اس لیے اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے، زیادہ اچھا ہوتا ہے ان کی نسبت. مطلب اب اس میں آپ غور کریں تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو طلب اور استعداد کا جو ایک معاملہ ہے نا بھی، جو اوپر میں نے تھوڑا سا بیان کیا ہے کہ یہ ایک طرح اعتدال پر قائم ہے، ایک درمیانی جگہ پہ ہے. تو ہر چیز کو ایک درمیانی جگہ پہ رکھا گیا. ٹھیک ہے. اعتدال پر اس کی مثال دی جا رہی ہے. تو اس لیے وہ جو ہے وہ ہمیشہ پرفیکٹ حالت میں رہتا ہے. وہ چراغ بھی پرفیکٹ ہے، شیشہ بھی پرفیکٹ ہے، جس تیل سے اس کو روشن کیا جا رہا ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے، اور وہ بہترین اس کا رزلٹ ہوتا ہے. مطلب اچھے طریقے سے جلتا ہے، نہ وہ کوئی دھواں مارتا ہے، نہ وہ اس طرح کا کام کرتا ہے. مطلب بہترین تیل ہوتا ہے جو. تو یہ ان درختوں میں ہوتا ہے جو زیادہ پروٹیکشن کے اندر رہے ہوتے ہیں.
سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں نا جی، انہی کی بات ہے نا، کہ انسانی جو ایمان کی روشنی اور یہ جو چیزیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صحیح شر کی طرف نہیں ہیں، خیر کی طرف ہیں، مطلب آپ کی سوچ ذاتی حیثیت میں نہیں ہے، مطلب آپ سب کے لیے سوچتے ہیں، اس طرح کے جو باتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ یہ وہ زیتون کے ایسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ مغربی، کہ بہترین انسانی جو ہوتی ہیں جی وہ جو فطرت ہے اس کے اوپر وہ اس کے تحت وہ روشن ہوتا ہے جی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں جی۔ اس کا تیل، اب اسی کی بات، ابھی تک اسی کی تھی، وہ جو درخت ہے اب اسی کی فردر مثال بیان ہوگی۔ اس کا تیل مطلب اتنا صاف اور کلین ہے، ایسا شفاف ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا تیل گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بڑک اٹھے گا۔ اتنا کلین، اتنا فلٹر قسم کا وہ تیل ہوتا ہے کہ بھئی لگتا ہے کہ بھئی اس کو آگ لگانے کی ضرورت مت، تیلی وہ نہیں ہوتی، روشنی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ہی وہ روشن ہو جائے گا جی، اس کے بغیر ہی وہ آپ بڑک اٹھے گا، مطلب جلنا شروع کر دے گا، روشنی دینا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کے اندر یہ روشنی ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو قبول حق کی استعداد جو ہوتی ہے وہ اسی قدر پھر قوی ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ آپ کے اندر یہ جو اللہ کی معرفت اور اس کے ایمان کا نور ہو، روشنی ہو، اور جو اتنے بہترین طریقے سے وہ تو وہ چراغ ہوتا ہے جو اس جلتا ہے، دل میں آپ کے ہوتا ہے، شیشے میں ہوتا ہے، وہ چمکتا ہوا تارا شیشہ ہوتا ہے، زیتون کا خاص درخت سے ہوتا ہے، تو یہ تیل اتنا صاف و شفاف ہے کہ آگ کو چھوئے بغیر ہی بڑک اٹھے گا۔ تو اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو حق کو قبول کرنے کی قوت ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ تو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی حق کی بات بتائی جائے تو آپ ایک دم قبول کریں، مطلب ایمان کی دعوت دی جائے، اللہ کا کوئی حکم ہے، اللہ کے رسول کا، تو آپ بے تاب ہوتے ہیں کہ اس کو قبول کریں اور اس کے اپنے بغیر کسی تردد و تغیر کے اس کو قبول کریں اور اپنا سر جھکا دیں جی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جی، جو بھی وہ آپ کو بتائیں گے جی، کیونکہ وہ حق کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ وہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بڑک اٹھے جی، مطلب اس کو آپ کو زیادہ ان کو مطلب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے دل صحیح ہوتے ہیں اور اس روشنی سے، اس نور سے منور ہوئے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں یہ والا چراغ ہوتا ہے، تو ان کو یہ نہیں ہوتا کہ لمبے چوڑے آپ بیٹھ کے نا ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو مہینے لگا دیں، نہیں، وہ ایک دم آپ کی بات سمجھ جائیں، انہیں پتہ ہے، ان کے اندر ان کے اللہ کے نور کی روشنی ہے نا جی۔ آگے چلتے ہیں، اچھا جی، اور پھر یہیں پہ بات ختم نہیں، اگلی بات تو پھر بات ہی کیا جی، نورن علی نور، بتایا تھا نا گویا آگ کے بغیر ہی، کہ آگ کے چھوئے بغیر ہی بڑک اٹھے، وہ ایسا تیل ہے کہ اس کو تیلی دکھانے کی ضرورت، اس کے بغیر ہی بڑک اٹھے گا، مطلب اللہ تعالیٰ پھر اس کی سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں، ایسے جیسے نورن علی نور، جیسے روشنی کے اوپر روشنی، روشنی کے اوپر روشنی، نورن علی نور، یعنی فطرت کی روشنی آپ کے اندر تو پہلے ہی ہے جی، اور اس کے اوپر پھر ایمان کی روشنی، تو جو انسان کے پورے وجود کو اب کیا کرتی ہے جی، نورن علی نور بنا دیتی ہے، کہ آپ پہلے ہی نور ہے، فطرت میں بھی نور ہے، اوپر سے ایمان بھی قبول کر لیا، تو نور کے اوپر نور آپ کے اوپر آ گیا۔ سبحان اللہ جی، کیا بات ہے جی، روشنی کے اوپر پھر روشنی ہو جاتی ہے۔ فطرت میں بھی آپ کے ودیت ہے نا، اللہ کی توحید چیزیں سمجھائی گئی ہیں، تو فطرت کی روشنی آپ تو پہلے اللہ نے آپ کے رکھی ہے، اوپر سے اب آپ کو یاد آنے کرائے گی، ایمان کی دعوت دے گی، آپ نے وہ بھی قبول کر دی، پہلی روشنی تھی تو روشنی کے اوپر اور روشنی، تو اللہ تعالیٰ کا نور علی نور، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں سب، تو اب یہ ملتی کن کو ہے جی، ایسی روشنی نور علی نور، پھر ملنے کے لیے تو کوئی خاص بات ہی ہوگی نا، سب کو تو نہیں ملتی نا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جی آگے، ترجمہ ہے جی، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں جس کو میں چاہتا ہوں اس کو پھر یہ والی جو روشنی ہے اس کی ہدایت بخشتا ہوں۔ اب آپ نے ادھر ہی چلے جانا جہاں ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی یہ تو اللہ چاہتا ہے تو ہماری دفعہ اللہ چاہتا ہی نہیں، اس طرح کا بات نہیں ہے، میں نے سمجھایا، اللہ کا ایک قانون ہے جس کے مطابق اللہ چاہتا ہے، وہ اللہ نے خود ہی بنایا ہوا ہے، اور وہ قانون آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، ریپیٹ کروں گا۔ تو اللہ نے کہا جی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے، ایسی روشنی جو نور علی نور ہے جی،
تو اللہ کی مرضی سے ہی ملتی ہے جی، اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہے. تھوڑا سمجھتے ہیں اس کو. اچھا جی اب اس کے اندر جو بات آئی ہے نا جی، اس سے تو سادہ طریقے سے بیان کروں گا کیونکہ اس کے اندر وہ ٹیکنیکل بحث بھی ہے. تو ٹیکنیکل تو ہم کرتے نہیں، ہم تو آسان ترین کرتے ہیں نا جی. ہمارا بنیاد ہی ساری یہ ہے میرے اس پروگرام کی. تو جس سے یہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے تحت یہ توفیق آپ کو بخشیں گے نا جی، تو یہ اس کے مفہوم کے اوپر ایک بات ہے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جب قبول حق کی استعداد مطلب صلاحیت کسی شخص میں دیکھتا ہے نا کہ اس میں ہے یہ صلاحیت، تو کیا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتا ہے. استعداد اس میں تھی نا، تو پہلے اس کو استعداد تو دکھانی پڑے گی تھوڑی بہت. وہی والا آپ کو پتا استعداد کا. تو پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ دعوت حق پر لبیک کہے جی، قبول کرے، اور ایمان کی روشنی سے اب اپنا سینے کو منور کر لے، روشن کر لے. اچھا لیکن یہ توفیق اب آپ کہیں گے جی یہ توفیق جس قانون کے مطابق ملتی ہے جی، وہ میں نے جو قرآن میں جگہ جگہ اس کا طریقہ کار بیان ہوا ہے قانون کا، جو میں نے بھی جگہ بار بار آپ کو بیان کر کے بتایا کہ خدا اپنی توفیق مزید، یہ ایکسٹرا توفیق ہے یہ والی جو ہے نور علی نور. نور تو آپ کو دے دیا، وہ بھی ایک ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ قانون کے مطابق دیتے ہیں. آپ نے اپنے ارادہ اور اختیار کے ساتھ چوز کرتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت ملے، روشنی ملے، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اب یہ نور علی نور ہے، تو اس کے لیے بھی اسی طرح کا معاملہ ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک طرح سے نور مزید ہے. تو اس کا ذرا ٹیسٹنگ ذرا تھوڑی سی اور ذرا مطلب زیادہ ہے. وہاں پہ تو صرف آپ نے ارادہ بھی آپ کا ہے اور آپ چاہتے بھی ہیں جی آپ کو مل جائے کامیابی، مطلب آپ ایمان کی روشنی چاہتے بھی ہیں جی. تو یہ کیونکہ مزید ہے جی جناب، ایک اگلے لیول کی بات ہے. تو اس میں یہ جو توفیق ہے، تو یہ توفیق مزید اللہ تعالیٰ انہی کو نوازتے ہیں جی جو پہلے سے بخشی ہوئی جو توفیق ہے نا جی، کہ پہلے آپ ایمان لائے ہوئے ہیں نا، پہلے آپ نے قبول کی ہوئی ہیں چیزیں نا، تو جو پہلے سے بخشی ہوئی توفیق ہے اس کی آپ قدر بھی کر رہے ہیں. مطلب آپ نے ایمان لایا ہوا، عمل صالح بھی کر رہے ہیں، اچھے کام آپ کر رہے ہیں. یہ نہیں کو چپ کر کے بیٹھے ہوئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ یہ نور علی نور والے لیول پہ بھی لے دیں، نہیں. تو وہ پہلا ایک روشنی تو آپ کو ملی ہوئی ہے، تو یہ روشنی کے اوپر جو روشنی لی ہے، تو اس کے لیے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میرے میں استعداد ہے اور میں اس کے لیے کوشش اور ہمت بھی کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو پھر اللہ کے قانون میں آپ وہ آ جائیں گے تو وہ دے دیں گے. پہلا قانون بھی یہی ہے تقریباً کہ آپ نے ارادہ اور اختیار سے یہ چانی بھی ہے تو آپ کو توفیق دے دی جائے گی ایمان کی، ہدایت کی. اور پھر ابھی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بھی آپ نے چانا بھی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. تو پھر آپ کو یہ جو توفیق مزید ہے جناب، ایکسٹرا تو کہ روشنی کے اوپر روشنی، اب ڈبل روشنی کہتے ہیں نا، تو وہ اب آپ کو مل جائے گی. سمجھ لیں 2 شہد کے چمچے کے بجائے، مطلب مثال کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ دیا گیا وہ ڈبل کرنا ہے نا آپ نے، تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ میں اس کا اہل بھی ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے جناب، پھر اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے آپ کو. تو یہ انہی کو اللہ تعالیٰ نے واسطہ ہے جنہوں نے پہلی توفیق کی قدر کی ہے، اس کو سمجھا ہے کہ بھئی میں تو اب مسلمان ہوں، میں تو مان لیا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، اور مجھے یہ والے کام کرنے چاہیے نیک. ٹھیک ہے جی. بات ہوگی، آگے چلتے ہیں. تو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے کیونکہ یہ نور پر نور ہے. آگے چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ مثالیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جی آپ کو، اللہ یہ مثالیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے. یہ تمثیلیں، یہ مثالیں ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے. یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے جی. اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. تو انہوں نے کہا جی میں یہ جو اللہ کا کوئی کام بھی وداؤٹ ریزن نہیں ہوتا، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو یہ کام بھی اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں نا، یہ مثالیں آپ کو دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے، تو یہ آپ کے فائدے کے لیے دے رہے ہیں نا. آپ کی اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں نے آپ کو کس طرح سمجھانا ہے. اللہ سے زیادہ کس طرح پتہ ہے جی کہ اللہ آپ کا خالق ہے، آپ مخلوق ہیں، تو اللہ سے زیادہ کس طرح پتہ ہوگا کہ ان کے لیے سمجھانے کے لیے بہترین کیا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق سمجھا رہے ہیں نا. لیکن دیکھ لیں کہ اللہ آپ کو بہترین کیونکہ خالق ہیں اس کے مطابق سمجھاتے ہیں اور لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے. تو اللہ ہر چیز سے واقف ہے. دیکھ لیتے ہیں. چنانچہ واقف کا دوسرا معنی یہ ہوا کہ ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہی معاملہ کرتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے. تو رہنمائی کے لیے مثالیں بیان کر کے اللہ نے بتایا جی کہ آپ اگر مستحق ہوئے تو اس کے اندر سے آپ روشنی پا لیں گے، وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور کیونکہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے جی. اللہ تعالیٰ نے کہاں مطلب دونوں کو
ہر قسم کے لوگوں کو چانس سیم ہی دے گا، تعلیم سیم ہی دی جائے گی، علیحدہ علیحدہ اسکول نہیں ہیں، ایک ہی اسکول میں سارے جائیں گے، ایک ہی آپ کے استاد ہیں، ایک ہی طرح کا وہ سلیبس ہے، سب کچھ ایک ہی ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں سے کتنی کامیابی لیتے ہیں، کتنے نمبر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کسی کے ساتھ یہ جاتی نہیں کہ کسی کو اچھے اسکول بھیج دیا جائے تو کسی کو وہاں پہ کوئی نہ جناب، تو پھر بعد میں امتحان دونوں سے سیم لیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جو وہ چراغ دان ہیں یا وہ جو جن کے اندر چراغ کو سنبھال کے رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ شیشے کی طرح جو وہ صاف رہتے ہیں، وہ گندے ہو بھی نہیں سکتے، بتایا تھا جی، اس وہ کیا کہتے ہیں ڈسٹ رزسٹنس ہیں، ان کے اوپر ڈسٹ بھی نہیں جمتی، اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے قدرت نے۔ تو اب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو چراغدان جہاں پڑے ہوئے ہیں جو ان کے بارے میں بات آنے لگی ہے۔ ترجمہ: ان گھروں میں ہیں یہ والے طاق، مطلب یہ جو چراغدان ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان گھروں میں ہیں یہ چیزیں، طاق، چراغدان، جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ تعمیر کیے جائیں، کہ یہ طاق، یہ چراغدان ان گھروں میں ہیں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ تعمیر کیے جائیں۔ جی کیا مطلب؟ اب یہ ان عبادت کرنے کے لیے جو جگہ ہیں ان کے لیے بیان ہوا ہے، بلڈنگ کہیں، مسجد کہیں، جگہ کہیں جس کی جہاں پہ کی جاتی ہے، تو وہ جو بلڈنگیں ہیں، وہ معبد جو ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ان گھروں میں ہیں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ تعمیر کیے جائیں، یعنی بنائے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو براہ راست اللہ کے حکم سے قائم ہوئے، یعنی بیت الحرام اور بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چراغدان ہیں، جو اس طرح کی روشنی دے رہے ہیں، جو بالکل کلیئر اور کبھی بھی دھندلاتی نہیں ہیں، تو یہ ان گھروں میں ہیں، یہ روشنی دینے والے جو چراغ ہیں، جن کی نسبت، چراغدان جن میں چراغ پڑے ہوئے ہیں وہ خاص تیل سے جلتے ہیں، جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ تعمیر کیے جائیں، یعنی بیت الحرام اور بیت المقدس، ٹھیک ہے جی۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی اس کا اسی طرح ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ وہاں پہ ہیں، وہاں سے بھی یہ روشنی ہر کسی کو روشن کر رہی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہاں بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، ادھر بھی یہ ہیں، تو ان سے آپ روشنی حاصل کر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تعمیر کیے جائیں گے تو وہاں بھی یہ توحید کی روشنی وہاں سے پھیل رہی ہے نا، ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے وہاں سے۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، آگے چلتے ہیں جی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد کہ یہ جو ان گھروں میں ہیں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا تعمیر کی جائیں۔ اب اگلی بات، اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، کہ بھئی وہ جگہیں تعمیر کیے جائیں، بیت الحرام اور بیت المقدس، معبد جو ہیں، عبادت کرنے کی جگہ اللہ کی، تو اللہ کہا جی وہاں پہ وہ تعمیر کیے جائیں، اور ان میں پھر کیا کیا جی، اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، یعنی اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ ذکر سے یہاں مراد یہ ہے یاد کرنے اور دوسروں کو یاد دہانی کرانے کی تمام جو صورتیں ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ یاد خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی یاد دہانی کراؤ۔ دعوت مطلب ایمان کی دعوت جو ہے وہ اس کا وہ خود بھی اپنے لیے بھی اس کو یاد رکھو اور دوسروں کو بھی یاد دہانی کرتے رہو بھی کہ ہم نے اس کے اوپر رہنا ہے، ٹھیک ہے، ایمان کی روشنی میں رہنا، آپ نے اللہ کو پہچان کے رہنا ہم نے۔ اور پھر ان میں ہوتا کیا ہے جی، تو اللہ نے کہا جی ایک تو آپ وہاں پہ ذکر کریں، اور کیا کریں، ان میں وہ مردان حق، یعنی اچھے لوگ، بہترین مسلمان مردان حق، حق کے جو اوپر ہیں وہ مرد، ان میں وہ مردان حق صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جی، اس کی تسبیح کرتے ہیں، جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جی، کیا کہا تھا کہ جی پہلے وہ گھر تعمیر کیے جائیں جہاں پہ یہ چراغ ہوں گے جی، چراغدان ہوں گے جن سے حق کی روشنی نکلے گی جی، نور علی نور جناب ہوگا، نور کی روشنی ہوگی جی، دوسروں کے لیے مثال ہوگی جی، دعوت حق ہوگی جی، ٹھیک ہے جی، دعوت دین ہوگی جناب۔ تو پھر وہاں پہ اللہ وہاں پہ یہ چیزیں یاد دہانی کرائی جائیں گی جی، اور ان کے اندر جو مردان حق ہوں گے وہ کیا کریں گے جی، صبح و شام اس کی تسبیح کریں گے، عبادت کریں گے، ذکر کریں گے جی،
اور یہ جو کرنے والے ہیں ان کو جو ان کے اپنے کام ہیں جو وہ بھی وہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں کرتے، تو ان کو جو اپنی تجارت اور خرید فروخت ہے، جابیں ہوگی، کاروبار ہوگی، دکانیں ہوگی، وہ کیا جی، وہ اللہ کی یاد اور نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ مطلب وہ تجارت بھی کریں گے، خرید و فروخت بھی کریں گے، جابیں سب کچھ کریں گے، امپلائمنٹ بھی کریں گے، لیکن یہ چیزیں ان کو اللہ کی یاد اور نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کریں گی۔ مردان حق ہے نا جی، وہ ان کو کیسے، تو وہ یہ چیزیں بھی کریں گے اور اللہ کی عبادت بھی کریں گے جی، مطلب دین اور دنیا ساتھ دونوں لے کر چلیں گے۔ تو یہ نہیں کہ دنیا میں اتنے مگن ہو جائیں کہ وہ دوسری چیزیں بول جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، تو غافل نہیں کرتی، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس سے مراد کیا ہے۔ اب اوپر جس نور ایمان کا ذکر ہے، پہلے ہم بات کر رہے ہیں نا جی، اب یہ جو اس کے حاملین لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مردان حق جو ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایمان کا چراغ جن کے دلوں کے طاق میں رکھا ہوا ہے، کہ دلوں میں آپ کے ایمان کا چراغ روشن ہے نا جی، تو وہ کیا ہیں جی، وہ بت خانے اور میکدے جو ہوتے ہیں نا جی، تو وہ والے طاق نہیں ہیں، وہ والی جگہوں پہ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے جو عبادت کی جگہیں ہیں وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں نا وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو چراغدان ہیں روشنی والے، تو یہ تو ان جگہوں پہ ہیں جہاں اللہ کی جو عبادت کرنے کی جگہیں ہیں۔ چنانچہ جن کے یہ دل ہیں، یہ والے جن کے اللہ کی طرف والے، وہ بھی ہر جگہ نہیں ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کے ملنے کی جگہ بھی خدا کی مسجدیں اور اس کی جو عبادت کرنے کی جگہیں ہیں وہی ہوتی ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ بت خانے اور میکدوں کے ساتھ آپ نے ان کو مکس نہیں کرنا، بلکہ جو اللہ کے جو عبادت کرنے کی جگہ ہیں جہاں پہ یہ طاق پڑے ہوئے ہیں، چراغ پڑے ہوئے ہیں جو روشنی دے رہے ہیں، تو چنانچہ جن کے دل میں یہ ہیں، تو وہ بھی ہر جگہ نہیں ملتے، والے جگہوں پہ بھی وہ انہی جگہوں پہ آپ کو ملیں گے۔ وہ اللہ کی مسجدیں انہوں نے بات کی ہوں گی، وہیں پہ آپ ان کو جا کے ڈھونڈیں۔ تو اب یہاں پہ بات بڑی کلیئر طریقے سے وضاحت کر دی کہ گویا یہاں پہ ایک اثر بتایا جا رہا ہے کہ نور ایمان جب دل روشن ہو جاتا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ آپ کے علم آپ کو آ جاتا ہے، تو صرف علم ہی نہیں، انسان کا عمل جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس نور کے سانچے میں ڈال جاتا ہے، جو اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو علم اور عمل دونوں آ جاتے ہیں بندے میں، اسی نور کے اندر آ جاتے ہیں، اسی روشنی میں، اور پھر خدا کے قائم ہوئے یہ جو جگہیں ہیں عبادت کی، ان پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں سے وہ آباد ہو جاتی ہیں جی۔ تو جہاں پہ پھر آپ دیکھتے ہیں جی کہ چشم فلک دیکھتی ہے صدیوں سے، یہاں پہ پھر ان جگہوں پہ جہاں خانہ کعبہ کی بات، یہاں رکوع و سجود کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر ایک یہ ہے کہ جن سے یہ بات کی جا رہی ہے، یہ والی سمجھائی جا رہی ہے، ان کے لیے ایک نصیحت ہے جی، وہ کیا کہ وہ بھی کیا کریں، یہی علم و عمل کی یہی پاکیزگی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مطلب ان کے صالحین نے جو کیا تھا، جو پہلے گزرے ہیں، صحابہ کی کر لیں، تو آپ نے بھی کوشش کریں کہ اسی قسم کے معاملات کی طرف آپ جائیں جی، یہ والی بات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی۔ یہی بندے جو یہ کرتے ہیں جی، اور خرید و فروخت کی وجہ سے وہ غافل نہیں ہوتے، نہ نماز سے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے سے۔ اب بات آگے چل رہی ہے انہی بندوں کی بات، یہی بندے مردان حق، انہی کی بات آگے چل رہی ہے۔ وہ کیا جی، ترجمہ، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹیں گے اور آنکھیں پھری کی پھری رہ جائیں گی، کہ اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ انہیں دے اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے۔ اللہ جس کو چاہے گا بے حساب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی وہ قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جب حساب کتاب ہوگا نا، لیکن ان کا ڈرنا وہ ڈرنا نہیں ہے جو غلط لوگوں کا ڈرنا ہوتا ہے۔ تو نے کہا وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹیں گے اور آنکھیں پھری کی پھری رہ جائیں گی، مطلب قیامت کا سامان جو ہے، تو اس دن سے وہ ڈرتے ہیں جی۔ حالانکہ وہاں پہ ان لوگوں کے لیے کیا جی کہ اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ انہیں دے۔ ٹھیک ہے جی،
تو اس دن سے ڈرتے ہیں جی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ہم نے کچھ کیا تو اس کا اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دے دیں، اور پھر کیا جی، اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے، کہ جو کچھ اچھا کام کیا وہ بھی دے جی، اس کے بدلے میں جو کچھ اور مزید فضل بھی کریں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جب یہ حساب کتاب ہوگا جی۔ حالانکہ یہ دوسرے والے تو نہیں ہے نا، جن کو پھر بعد میں وہ والا سلوک کیا جائے گا جہنم والا، تو یہ تو بہترین جگہوں پہ جانے والے ہیں، لیکن یہ پھر بھی ڈرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ یہ اس دن سے، جب کہ اللہ ان کو ان کے جو عمل کیے ہیں ان کا بدلہ تو ملے گا نا، اس کے مطابق بہترین بدلہ دے، اور پھر ان کا یہ کہ اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے، کہ اس سے اوپر بھی دے۔ ظاہری بات ہے نا، جو اللہ کے لوگ ہیں وہ اللہ کا مزید فضل بھی چاہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے؟ ترجمہ: اللہ جس کو چاہے گا بے حساب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ مزید نوازنے کی یہ بات ان کے ذہن میں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ایک تو جو کیا عمل اس کا بھی دیں گے ان کو، اچھی عمل کے عمل بدلے میں آپ کو اچھا ہی اس کا اجر ملے گا، اور پھر مزید بھی ملے گا۔ اور انہوں نے کہا جی میرے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کیوں؟ میں جس کو چاہوں گا جی بے حساب دے دوں گا، اس کا حساب ہی بغیر حساب کا لکھا ہوا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ رزق آپ نے بتا دیا تھا، قیامت کے رزق کے مراد تمام نعمتیں رحمتیں اللہ کی جو اس دن ہونی ہیں، وہ اس سے مراد وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بے حساب وہاں پہ معاملہ ہو جائے گا، حساب ہی نہیں، اس کا کوئی لکھت پڑھت بھی نہیں ہو سکتی، اتنا زیادہ ہو جائے گا وہاں، اللہ جس کو چاہے گا پر۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اب یہ تو وہ تھے نا، یہ بھی حالانکہ ڈر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو فضل سے نوازے جائیں گے جی۔ تو اب جو دوسرے ہوں گے جن کی روشنی نہیں ہے جی، جنہوں نے اس روشنی کو قبول ہی نہیں کیا، ان کا کیا بنے گا؟ ترجمہ چلتے ہیں جی آگے۔ والذین کفروا اعمالهم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: اس کے برخلاف، یہ جو ایمان والے تھے مردان حق کے برخلاف ان کی بات ہو رہی ہے۔ ترجمہ: اس کے برخلاف جو لوگ اس روشنی کے منکر ہیں، وہی نور اور نور علی نور کے اس کے منکر ہیں، اس کی تفسیر میں پیچھے کر بیٹھا ہوں، تو ان کا کیا ہوگا جی؟ تھوڑا سا پہلے دیکھتے ہیں یہ کون ہے جی۔ تو اب یہاں جو بات یہ آئی نا کہ اس کے برخلاف جو لوگ اس روشنی کے منکر ہیں، تو اس سے کیا ہوگی جی؟ ایک اور بات بھی کلیئر ہوگی کہ جو اوپر جو اس روشنی کا ذکر تھا وہ ایمان کی روشنی تھی، پہلے جو بات تھی، کیونکہ نور کو لوگ کچھ اور طرح بھی معنی میں لیتے ہیں، تو وہ بھی روشنی ہے، جو اس سے مراد ایمان کی روشنی تھی۔ اب اہل ایمان کی جو مثال میں پہلے یاد رکھیں، اہل ایمان کی جو مثال میں پہلے ایک چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ کیا چیز مؤثر ہے جی، یعنی امان ایمان کو نمایاں فرمایا تھا۔ اس کے بعد جی اس کا اثر کیا ہے؟ جب ایمان لے آئیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا جی؟ نیک عمل، یعنی عمل کو۔ اور اب اسی طرح اہل کفر کی تمثیل جو مثال ہے اس میں بھی پہلے اثر کو نمایاں فرمایا، اس کے بعد مؤثر کو، کیونکہ ان کے تو عمل ہی خراب ہیں، ان میں الٹ ہو گیا مطلب نظام جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اہل ایمان کی بات ہوتی ہوئی تھی کہ پہلے کیا چیز مؤثر ہونی ہے اور پھر جو اس کا اثر ہونا ہے، تو اہل کفر کی بات میں پہلے اثر کو فرمایا اور پھر بعد میں مؤثر کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے جی ایک تو بڑی گہرائی والی حقیقت ہے جی، اس کی جڑیں انسان کی فطرت کے اندر ہیں نا، جب پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا نا کہ اللہ ایک ہے نا، تو اندر اتری ہوئی انسان کی فطرت ہے، اور در حقیقت اسی کے بابرکت اثرات و ثمرات ہوتے ہیں جی، جو آپ کی فطرت میں بدیت ہے نا، جو زندگی کے اعمال و اخلاق میں نمایاں ہوتے ہیں جی۔ تو اس کے برعکس، اس کے الٹ میں جو کفر کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو اس کے اندر تو وہ کانٹے ہی اگے ہوتے ہیں جی، تو وہ یہ ایک کوئی ہوتا ہے درخت اسی طرح جو جس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کی مانند ہوتا ہے جی۔ تو جس کے زہریلے پھل تو اعمال و کردار کی صورت میں سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، زہریلے پھل آتے ہیں نا، ان کے جو غلط اعمال و کردار ہوتے ہیں، پھل تو وہ دیتے ہیں، لیکن فطرت کے اندر اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی جی، جس کو نمایاں کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کے برخلاف جو لوگ اس روشنی کے منکر ہیں، تو کیا ہوگا جی؟ ان کے اعمال کی مثال یہ ہے جیسے چٹیل صحرا میں سراب۔ چٹیل صحرا میں سراب، سراب آپ کو پتہ نا کیا ہے؟ اگر آپ صحرا میں جا رہے ہو نا، ریت کا صحرا جو ہوتا ہے، تو روشنی وہ دھوپ نکلی ہو تو آپ کو دور نظر آئے گا پانی ہے جیسے، تو آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے تو آپ کسی طرح وہاں تک پہنچتے ہیں، تو جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہ تو پانی نہیں ہوتا ہے، تو یہ اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ اس کے اندر پھر ایک اور بات بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اعمال کی مثال، یہ جو روشنی کے منکر ہیں ایمان کی روشنی کے، ان کے اعمال کی مثال یہ ہے جیسے چٹیل صحرا میں سراب، یعنی وہ دور سے جو پانی نظر آ رہا ہے جو کہ نہیں ہے، جس کو پیاسا پانی گمان کرے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے، جب وہاں پہنچ جائے تو اسے کچھ نہ پائے، تو وہاں تو کچھ نہیں ہوتا جی، البتہ وہاں اللہ کو پائے۔ تو انہوں نے کہا لیکن وہاں جب وہ پہنچے گا نا پانی سمجھ کے، جو یہ والا منکرین لوگ ہیں، تو وہ تو پانی کے چکر میں جب وہاں آئے گا تو وہاں تو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آگے وہاں اللہ کو پائے گا۔ اب اللہ کو پانے سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں سے جو مثال کا رخ ہے، قرآن نے اپنے ایک خاص اسلوب کے مطابق اس حقیقت کی طرف لے کر وہ بات چلی گئی ہے، جس کی مثال یہ ہے، یعنی اس شراب کی مطلب تحت ہی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ جو دکھائی کچھ دیتا اور نظر کچھ ہم، مطلب یہ ہے کہ منکرین قیامت کے دن جب اپنے اعمال کے پاس پہنچیں گے نا، تو وہ دور سے تو ان کو اچھے نظر آ رہے ہوں گے نا، تو ان کا حال بھی وہی ہوگا جی، جو صحرا میں وہ پانی کو دیکھ کے اس کے پاس جاتے ہیں، جو پیاسے کا شراب کے پاس پہنچنے کے بعد ہوتا ہے نا، جب وہ اپنی طرف سے پانی کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے وہاں تو پانی نہیں ہے، تو جب یہ پہنچیں گے تو وہاں کیا دیکھیں گے؟ تو وہاں وہ دیکھیں گے کفر و شرک نے ان کے ہر عمل کو ضائع کر دیا تھا جی۔ وہ بظاہر جن چیزوں کو وہ پانی یا نیکی سمجھتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے، تو وہ جب وہاں پہنچے تو وہاں تو کچھ نہیں تھا جی، تو وہ جو ان کے اعمال تھے وہ تو سارے بے وزن ہو چکے تھے جی، وہ اچھے اعمال تو کوئی تھے نہیں، تو ان اعمال کی جگہ ان کے سامنے وہاں پر کیا ہوگا جی؟ ان کا پروردگار ہوگا جی، یعنی وہاں ان کا اللہ تعالیٰ ایک دم پھر حساب کتاب کر دیں گے جی، پلک جھپکتے میں ان کا حساب کتاب چکا دیا جائے گا، ان کو پھر جو مل جائے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو البتہ وہاں کیا جی، جب ان کے پاس پہنچے گا، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے برخلاف جو لوگ اس روشنی کے منکر ہیں ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے جیسے چٹیل صحرا میں سراب جس کو پیاسا پانی گمان کرے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ نہ پائے، البتہ وہاں اللہ کو پائے۔ یہاں تک ہم نے بات کر دی تھی، ٹھیک ہے جی، تو وہاں آگے اللہ ہوگا، اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ پھر وہ اس کا حساب پورا چکا دے، تو اللہ تعالیٰ وہیں پہ جناب پل بھر میں ان کا پورا حساب کا بدلہ ان کو دے دیں گے۔ اوپر تو مسلمانوں کا بدلہ تو آپ کو پتہ ہے نا، تو لگا جی اور بھی دیں گے اچھی چیزیں، تو یہاں اب ان کو سمجھ لیں جہنم کا چیزیں ملیں گی، تو پورا بدلہ چکا دیں اللہ تعالیٰ نے ان کو، پھر وہاں دے دینا، ادھر حساب ان کو ہو جانا ہے۔ اور آگے ترجمہ چل رہا ہے، اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی، مطلب ایک دم وہاں پہ صاف کر دیا جائے گا، جو ہی وہ وہاں پہنچیں گے نا، سمجھ کے کہ وہاں پہ شاید کوئی ان کے اعمال ہیں یا پانی کی مثال کے تحت، تو وہاں تو جائیں گے تو پتہ چلے گا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو سب کچھ ضائع ہو گیا تھا، تو لیکن وہاں بھی اللہ کو پائیں گے جس طرح بھی پائیں گے، اللہ تعالیٰ فوری طور پہ ان کا صاف کر کے پورا بدلہ ان کے اعمال کا دے دیں گے، جو کہ غلط ہے نا، منکرین والا ہوگا نا۔ تو اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی۔ اب آگے چلتے ہیں، اسی بات کو اللہ تعالیٰ ذرا اور طریقے سے بیان کرنے لگیں گے، یا جیسے ایک گہرے سمندر میں، پہلے تو سراب کی مثال تھی نا کہ چٹیل سراب میں آپ کو دور پانی نظر آتا ہے، تو اب یہ دوسری مثال ہے، یا پھر ان کو ایسے وہاں پہ فیل ہوگا، یہ منکرین کو کیا ہوگا جی، یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے، یا ان کو جس طرح گہرے سمندر میں آپ جائیں نا جی، ڈیپ سی میں، تو وہاں تو اندھیرا ہوتا ہے، کچھ نہیں، روشنی نہیں پہنچتی سورج کی وہاں، تو یہ بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے کہ جس کو موج کے اوپر موج ڈھانک رہی ہو، سمندر میں لہریں ہوتی ہیں نا، تو ایک لہر کے اوپر دوسری لہر چل رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ جی وہ تو گہرے اندھیرے میں ہوں گے، اس کے اوپر پھر سمندر کی لہریں ہوں گی، موجیں ہوں گی، اور ان کے اوپر اور لہریں ہوں گی اور موجیں ہوں گی، مطلب وہ بالکل ڈیپ ترین گہرائی، اندھے گہرائی میں ہوں گے، سمندر کی ڈیپ ترین اندھی گہرائی کے اندر ہوں گے، اس کے اوپر سمندر ہی سمندر، موجیں ہی موجیں، پانی ہی پانی ہوگا، اور پھر یہاں تک بھی بات نہیں ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں گے، تو جہاں پہ وہ پانی کی سطح پہنچے گی، اتنی گہرائی کے نیچے سے ہوتے ہوتے جب وہ پانی کی جہاں پہ ٹاپ لیول آ جائے گا، تو اس کے اوپر بھی بادل بھی چھائے ہوں گے، ان کا اندھیرا بھی ہو جائے گا فردر۔ مطلب یہ کہ ترجمہ کر رہا ہوں، اوپر تلے، مطلب اوپر بھی اندھیرا تلے بھی،
اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے. تو بندہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اور کلیئر کر دیا ترجمے میں کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے جس کو موج کے اوپر موج ڈھانک رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوں، غرض یہ کہ اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، مکمل گپ اندھیرا. وہ اتنا اندھیرا ہوگا جی، ترجمہ آگے، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی ایسے اندھیرے میں وہ ہوں گے کہ ہاتھ تو آپ کے ساتھ جوڑا ہے نا، آپ کے ساتھ لگا، تو آپ اپنے آنکھوں کے ساتھ جوڑ بھی سکتے ہیں اس کو، تو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. سمجھانے کی بات ہے، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے. مطلب یہ ان کی ذہنی تاریکی کا بیان ہو گیا ہے. ذہنی تاریکی ان کو کیوں تھی جی؟ بھائی جب ایمان کی روشنی سے آپ محروم ہو جانے کے بعد تو پھر ذہنی جو آپ کا ذہن بھی تاریک ہو جاتا ہے نا، تو ان کے پاس ایمان کی روشنی نہیں تھی. تو اب یہ ایسی تاریکی ہے جس کی مثال سمندر کی گہرائی کی دی، انتہائی گہرائی، آخری گہرائی جو ہے، اس کے اوپر موجیں ہی موجیں، سمندر ہی سمندر، پانی ہی پانی. جب وہ پانی والا لیول اوپر آئے گا تو اس کے اوپر پھر بادل کالے گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں. غرض اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے. یہ ایون جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے گا، اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رکھ کے، تو پھر بھی اس کو نظر نہیں جائے گا. مطلب ذہنی ان کا اب تاریک ہو گئے ہیں، ان کو اب وہ سیدھے رستے پہ آ ہی نہیں سکتے، کوئی صحیح چیز کو وہ سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ کہ ان کے پاس ایمان کی روشنی ہی نہیں ہے، نور ہی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی حقیقت یہ ہے، مطلب اصل بات کیا ہے جی، وہ یہ اللہ تعالیٰ بتانے لگے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں. بات کلیئر ہوگی نا جی، آپ کو کرے گی کسر کے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھر اینڈ والی بات ہے کہ جب اللہ، حقیقت یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ جسے اللہ روشنی نہ دے. اب اس کے اندر پھر اگر وہ آپ کا ذہن ادھر جا رہا ہے تو اس کا جواب وہی ہے، اللہ اپنے قانون کے مطابق، اپنے فرمولے کے مطابق روشنی نہ دے، وہ ان کے اپنے قصور کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا جی؟ تو اللہ نے اب ان کو روشنی نہیں دی کیونکہ ان کا وہ چاہتے ہی نہیں تھے روشنی. تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی اور تو پھر ان کو روشنی دے نہیں سکتا جی. اللہ اگر آپ کو توفیق نہیں دیتا ایمان لانے کی، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے جی، کیوں؟ آپ کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کہ آپ چاہتے ہی نہیں مان لائیں، تو پھر اور کون آپ کو لائے گا مان؟ تو اب یہیں بھی کوئی روشنی نہ دے تو اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں ہے، تو کہیں سے روشنی ان کو پھر مل نہیں سکتی. ایک ہی رستہ ہے، طریقہ وہ بتا دیا تھا، تو آپ نہیں لینا چاہتے، آپ چاہتے ہی نہیں کہ آپ روشنی اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں، تو رہیں پھر جی، اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ بات تھی جناب. یہاں پہ آ کر ہماری یہ آج کی قسط کا اختتام ہو گیا جی. تو اگلی قسط کے لیے اللہ حافظ جی.